بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیراڈائز گروپ آف سکولز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پی ایس ایس لرنرز پر آپ تمام طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور ان کے ٹیچرز جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر حامد اور میں پیراڈائز گروپ آف سکولز کی برانچ نمبر 4 میں بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ بچوں کا نیکسٹ جو پیپر ہے 9th کلاس کا، وہ ترجمۃ القرآن ہے، اور یہ آسان اسباق جن کو ہم آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی آسان اسباق میں بچہ اگر تھوڑی سی محنت کر لے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر تھوڑی سی زیادہ محنت کر لے ود رسپیکٹ ٹو ادر سبجیکٹ، تو بچہ بہت اچھے نمبر لے سکتا ہے، ایون 50/50 نمبر لے سکتا ہے، یعنی پورے 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 نمبر آتے ہیں۔ تو بیٹا جو پوزیشنز ہوتی ہیں، ہمارے جو میرٹ ہوتا ہے، وہ آدھے آدھے نمبر سے رہ جاتا ہے، رائٹ؟ تو بچوں کو ہمیشہ سے یہ تلقین کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے آدھے نمبر کا بھی جہاں پہ معاملہ نا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا پلیز، آپ نے اس پہ بھی محنت کرنی ہے اور اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کی کمبختی اور بدحالی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ سائنس اسباق پر زیادہ زور دلوایا جاتا ہے، اور روایت بن چکی ہے ہمارے بچے بھی سائنس اسباق پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اردو اسلامیہ ترجمہ قرآن ان کو ہلکا پھلکا لیتے ہیں، اور حالانکہ یہی نمبر سبجیکٹ جو ہیں وہ اچھے نمبر دے جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ، لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ آج کا جو سیشن ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے، یہ جو آپ لوگوں سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے، انشاءاللہ پیپر اسی میں سے پوچھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہماری کامیابی کا یہ ہے کہ ہمارے پچھلے جو گزشتہ پیپرز ہیں 9th کے اور 10th کے جو ہو چکے ہیں، جن کے گیسٹ پیپرز ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں آنر، آپ اگلا آپ کا جو پرچہ آیا اس کو سامنے رکھ لیجئے اور ہمارے گیسٹ پیپر کا کمپیریزن کر لیجئے۔ 100% پیپر آپ انشاءاللہ اس میں سے، اب تک تو میرا یہ ریکارڈ رہا ہے، آپ تلاش کریں گے اس میں سے انشاءاللہ۔ سو گو ٹو اور ٹاپک۔ ہمارا جو آج کا ترجمہ قرآن ہے پیپر جو ہے، اس کا میں پہلے روڈ میپ دے دوں بیٹا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوسچن کہاں کہاں سے آئے گا۔ بیٹا جو آپ کا ترجمہ قرآن کا کوسچن نمبر 1 ہے، وہ معروضی سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ معروضی سوالات کہاں کہاں سے آتے ہیں پیارے بچوں؟ یہ معروضی سوالات صورتوں میں سے پوچھے جاتے ہیں، مرکزی مضامین میں سے پوچھے جاتے ہیں، یعنی ٹاپکس کی بات کروں، ٹاپکس کے مرکزی جو مضامین ہیں، اور ٹاپکس کے خلاصہ جات، یعنی سورہ مریم ہے فار ایگزامپل، تو سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے، ان میں سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کے آخر والے ایم سی کیوز اچھے سے یاد کیجئے، اور پھر آپ لیسن جب تھارلی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو امید ہے اگر آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن آپ کے سبجیکٹ پر ہوگی، پوری کتاب کے اوپر ہوگی، تو انشاءاللہ آپ مرکزی خیال، خلاصہ یا دیگر جو سبجیکٹ ہے اس کے مختلف پارٹس میں سے بھی اگر ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ بیٹا کوشچن نمبر جو 2، اچھا اس کے مارکس ہوتے ہیں، جو یہ ایم سی کیوز کا پارٹ ہے اس کے 10 مارکس ہوتے ہیں، یعنی 1 نمبر کا ایم سی کیو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 50 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے۔ آگے جب جائیں کوشچن نمبر 2 کی طرف، جب موو آن ہم کرتے ہیں، تو کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ بیٹا 8 شارٹ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے 5 سوالات کا مختصر جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوالات 2 طریقے سے آتے ہیں، یعنی 2 جگہوں سے آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو شارٹ کوشچن جو 8 آئیں گے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے مقرر حصہ، یعنی جو قرآنی صورتوں کا تعارف ہے، فار ایگزامپل جیسا کہ سورہ مریم ہے، فار ایگزامپل اب سورہ مریم کا تعارف، ٹھیک ہے، اس میں سے پوچھا جائے گا۔ مرکزی مضمون پوچھا جائے گا، یہ مرکزی مضمون کے جو علیحدہ سے آپ کے ٹاپکس بنے ہوئے ہیں کتاب پہ، وہ وہاں سے پوچھے جائیں گے۔ اور آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر اہم نکات جو ہمارے اساتذہ بھی چھڑوا دیتے ہیں اور بچے بھی نہیں پڑھتے، اہم نکات لازمی طور پہ آپ نے پڑھنے ہیں، سوالات یہاں سے پوچھے جاتے ہیں، شارٹ کوشچنز۔ اور جو آپ کا جو دوسرا جو پارٹ ہے، یعنی اگلے جو آگے سوال ہیں، وہ آپ کے جائزے کے لیے اگر بات کریں تو جو جائزے کے اعتبار سے منتخب آیات ہیں، ہر صورت کے آخر میں 3 3 4 4 5 5 آیتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا با محاورہ ترجمہ بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ 2 کوسچنز، 2 طرح کے جو ٹائپس ہیں، ٹیپیکل جو چیزیں ہیں، اس اعتبار سے یہ جو کوسچن نمبر ہے 2 وہ پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بیٹا آپ کو میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو سوال ہے 8 سوال ہیں، اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی آپ کے سلیبس میں صورتیں دی ہوئی ہیں نا، صورتوں کے نام کے پیچھے بیہائنڈ دا ریزن پتہ ہونی چاہیے آپ کو، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، رائٹ؟ سورت کا نام یعنی سورہ مریم ہے فار ایگزامپل، تو سورہ مریم حضرت مریم کا چونکہ ذکر ہے،
ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم نام دیا گیا. ٹھیک، اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی صورت پڑھنی ہے تو اس کا نام آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے. اب اگر آپ کتاب سے اگر آپ کو اس کی وجہ نہیں ملتی تو آپ لوگ اپنے ٹیچرز جو اپنے کنسلٹیڈ ٹیچرز ہیں ان سے جو رابطہ ان سے کریں، ان سے پوچھیں. پھر بھی آپ کو کوئی اس سے سبب نہیں بنتا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے، میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اسسٹ کروں گا. پیارے بچوں، اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو مدد کہیں سے نہیں ملتی تو انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے میرے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کیجیے، اپنا نام اور اپنا جو مسئلہ ہے وہ بتا دیجیے. انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو جتنا ممکن ہوا میں جلد از جلد انشاءاللہ جواب بتا دوں گا. ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر 032170860101. اور ان صورتوں کا خلاصے اور علمی نکات اور ان کی فضیلت، یہ چیزیں آپ نے لازمی چار یاد کرنی ہے. کیا کیا بلا؟ صورت کو اس کا نام کیوں دیا گیا، دوسرا آپ نے اس صورت کا خلاصہ اس کے بعد اس کے علمی اور عملی دونوں نکات. یعنی علمی سے مراد یہ کہ اس کے اندر جو کنسیپچول ٹاپکس ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے وہ کون کون سے ہیں، اور عملی نکات سے مراد یہ کہ ہم اس پر عمل کس کس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہم عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر، ہمیں اللہ نے عمل کے لیے کہاں کہاں کے ہدایت دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں. اور اس کے بعد فضیلت ہے، یعنی قرآن کے پرسپیکٹو سے، اسلامک پرسپیکٹو سے اس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے کوئی سے بھی 2 سے 3 مختصر سوالات جو آیات ہیں نا ان کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر صورت کے مشق میں میرا بیٹا جو کویسچن نمبر 2 دیا جاتا ہے نا، ہر ٹیکسٹ بک کے آخر میں سوال نمبر 2 جو نمبر لگایا ہوا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے پیپر پہ کویسچن نمبر 3 ہو گیا نا، وہ میرا بیٹا آپ کی جو متعین کردہ قرآنی الفاظ ہیں جو ہر صورت کے آخر میں دی ہوئے ہیں 10 10 20 20 30 30، وہ میرا بیٹا آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، جن کو ورڈ میننگز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآنی الفاظ ہی ہوں گے اور ان کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے، 8 الفاظ پوچھے جائیں گے بیٹا، ان میں سے 5 کرنے ہیں اور اس کے بھی 5 نمبر ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے 10 نمبر ایم سی کیوز کے ہو گئے، 10 نمبر شارٹ کوشچنس کے ہو گئے اور 5 نمبر ان ورڈ میننگز کے ہو گئے، تو 25 نمبر اس طرح سے ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. اچھا، اس میں سے اگر میں آیات کی بات کروں، سوری کویسچن نمبر 4 کی بات کروں، تو کویسچن نمبر 4 میں منتخب آیات پوچھی جائیں گی جو ہر ٹاپک کے آخر میں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ سے ہی یعنی جو میں نے اسی آیات کا ذکر پہلے کیا وہ کویسچن کا ٹاپک میں، یعنی جو ٹاپک جو موضوع ہے کویسچن نمبر 2 شارٹ کویسچنز کا موضوع ہے اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ان آیات کا علیحدہ سے بلاک بنایا جائے گا پیپر میں. پیپر سیٹر نے علیحدہ سے بلاک بنایا ہوگا اور اس میں سے آپ کو وہ کویسچن حل کرنے ہوں گے. 5 دے گا آئے تھے، اس میں سے 3 کے تراجم آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمے با محاورہ کرنے ہیں. صحیح ہے، ان کے نمبر بھی جو ہے نا 15 ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 کرنے ہیں تو ہر آیت کے 5 نمبر ہوں گے. اس کا مطلب یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، تو بہت اچھے سے میرا بچہ یاد کرنا ہے. اب اگر بات کریں سر پلیز ہمیں اہم آیات کے بارے میں بتا دیجئے، تو سورہ مریم کی جلدی جلدی نشان لگا لیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 32 ہے، 33 ہے، 35 ہے اور 36 ہے. سورہ مریم آیت 32 33 35 اینڈ 36. سورہ طٰہٰ کی بات کریں تو 36 اور 37 آیت اور 25 سے لے کے 30 تک، یہ تھارولی 6 آیتیں ساری کی ساری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سورہ انبیاء کی اگر بات کریں تو آیت نمبر 31 32 اور 33 31 32 اینڈ 33. سورہ حج کی پیارے بچوں اگر بات کریں تو 66 68 اینڈ 69 3 آیتیں. سورہ فرقان کی پیارے بچوں بات کریں تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 66 67 71 73 اینڈ 75. یہ 6 آیتیں بن رہی ہیں، یہ بہت اچھے سے یاد کریں. میں دوبارہ سے بول رہا ہوں، 64 66 67 71 73 اور 75، رائٹ، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. سورہ احقاف کی بات کریں تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14، یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے. رائٹ، کوسچن نمبر 5 کی اگر بات کریں تو صورتوں کا تعارف ہے، مرکزی مضمون ہے، خلاصہ ہے، اور کتاب کے جو 2 سوالات پوچھے جائیں گے جو میں نے اوپر ابھی ذکر کیا ان میں سے پہلا کوسچن ہوگا، یعنی کہ کوسچن نمبر 1 جو ہے مقررہ حصہ جو ہے قرآنی صورتوں کا تعارف مضامین وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، نہ سمجھ لگے کسی بات کی تو کمنٹ سیکشن کیجئے، میں انشاءاللہ اچھے سے بتا دوں گا. اب اہم جو صورتیں ہیں جو لانگ کوسچن آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ 2 سوال ہوں گے، ایک کرنا ہوتا ہے لانگ کوسچن، یہ 10 نمبر کا ہوگا. یہ اہم ترین صورتیں ہیں سورہ مریم، سورہ سبا، سورہ فرقان، سورہ روم.
سورہ نمل اور سورہ انبیاء، ٹھیک ہے، یہ 5 صورتیں ہیں، 6 صورتیں ہیں، یہ بہت اہم ہیں، ان میں سے ممکن ہے کل سوال پوچھا جائے گا۔ لیکن 3 اور صورتیں ہیں جو آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، وہ سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے اور سورہ فاطر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا بیٹا کل یہ جو صورتیں ہیں ان میں سے ہی لانگ کوشچن پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا گیسٹ پیپر۔ اب بات کرتے ہیں اہم ترین شارٹ کوشچن جو مجھے لگتا ہے کہ کل انشاءاللہ آئیں گے، اور اسی میں سے انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ چیز بولوں گا نہیں، یہ میں باری باری اسکرین اوپر چلا رہا ہوں، آپ میرا بیٹا پاز کر کے خود ہی لکھ لیجئے گا۔ یہ اہم مختصر سوالات ہیں، ان کو بہت اچھے سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ پیپر اسی میں سے پوچھا جائے گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والے جو کوسچنز ہیں، جو پیپرز ہیں، جو گیسٹ پیپرز ہیں، وہ آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اس چینل پر آنے والا جو نیو سلیبس ہے 9th کلاس کا، اس کے ڈیٹیلڈ انشاءاللہ ٹاپکس ہم ریکارڈ کروا دیں گے، کنسیپچول بیسڈ، رائٹ۔ یہ میرا بیٹا تھوڑے سے شارٹ کوسچنز تھے، ان کو اچھے سے کرنا ہے آپ نے۔ اب کچھ ایم سی کیوز میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں جو گزشتہ پیپرز کے ہیں، وہ بھی میرا بیٹا بہت اچھے سے پڑھ یہ کر لیجئے گا حل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ سارے ایم سی کیوز کو حل کر لیں گے اچھے سے۔ ان ایم سی کیوز کو لازمی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ سارے کے سارے ایم سی کیوز اسی میں سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے میرا بچہ کسی قسم کی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے دین آپ مجھے فوری طور پہ ان باکس کیجئے، میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ باقی امید ہے سارا سال آپ لوگوں کے جو متعلقہ ٹیچرز ہیں اسباق کے، انہوں نے آپ کو پوری لگن سے اور محنت سے پڑھایا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی پوری محنت سے آؤٹ پٹ دیا ان کو۔ بہت ساری دعائیں پیارے بچوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کامیابیاں نوازے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پورے نمبرز لیں تاکہ آپ والدین اور اساتذہ کا نام فخر سے بلند کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے یا میرے گیسٹ پیپرز نے آپ کو فائدہ کبھی نہ کبھی دیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کیجئے گا۔ مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جن کے پیپرز ہو رہے ہیں 9th کلاس کے، ان کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کیجئے گا، تاکہ اس ہماری کوشش اور کاوش سے زیادہ سے زیادہ بچے مستفید ہو سکیں۔ ہمارا آج کا ویڈیو ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔